اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو اپنے تجسس کا رخ بدل دیں. کیسے؟ لوگوں کی زندگیوں سے ہٹا کر کے نا اسے اپنی طرف لے آئیں. انسان کو سکون نہیں ملتا ہے نا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ دوسرے کے گھر میں کیا چل رہا ہے، آفس میں کون کس کے خلاف ہے، رشتہ داروں میں آپس میں کیا باتیں چل رہی ہیں، دنیا میں کون سی خبریں وغیرہ چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر اگلا اسٹیٹس کس کا آنے والا ہے، کس کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے، کس کی طلاق ہو گئی، کس کی شادی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہر وقت ایک ہی سوال دماغ میں گونجتا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، وہ کیا کہے گا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تجسس نہیں. تجسس تو ہماری فطرت کا حصہ ہے. اسی تجسس کی وجہ سے تو انسان غاروں سے نکل کر چاند تک پہنچ چکا ہے. اگر سوال نہ ہوتا تو سائنس نہ ہوتی، اگر حیرت نہ ہوتی تو پھر تحقیق بھی نہ ہوتی. لیکن مسئلہ پتہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے جب یہی تجسس علم کی تلاش سے ہٹ کرنا لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے شروع کر دے. ہمیں اپنے بارے میں اتنا تجسس نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے. ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کس کی شادی کیوں نہیں چل رہی ہے، اس کے بزنس میں کیا چل رہا ہے، اتنی ترقی کیسے کر لی، ضرور حرام کما رہا ہوگا، اس نے اتنی بڑی گاڑی کیسے لے لی، وہ کیسے آگے بڑھ گیا، اور وہ کس سے بات کر رہا ہے آج کل. یہ نا تجسس آہستہ آہستہ عادت بن جاتا ہے، عادت سے پھر نشہ بن جاتا ہے، اور نشہ انسان کو اس کی اپنی زندگی سے غافل کر دیتا ہے. جو شخص ہر وقت دوسروں کی زندگیوں پر نظر رکھتا ہے نا وہ اپنی زندگی پر توجہ نہیں دے سکتا ہے. جو ہر وقت خبریں، افواہیں اور لوگوں کے معاملات جاننے میں لگا رہتا ہے، اس کے پاس اپنے خوابوں کے لیے کوئی بھی وقت نہیں بچتا ہے نا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خامیوں سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے اور دوسرے کی غلطیاں اسے صاف نظر آنے لگتی ہیں، مگر اپنی کمزوریاں کبھی بھی نہیں دیکھ پاتا ہے. وہ دوسروں کے فیصلوں پہ بحث کرتا ہے مگر اپنے فیصلوں کی اصلاح کبھی بھی نہیں کرتا. وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، ذہنی توانائی ضائع ہوتی ہے، دل میں موازنہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہے نا. دیکھیں، جو شخص اپنی توانائی دوسروں کی زندگیوں پر خرچ کرتا ہے اس کے پاس اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا تجسس بیماری ہے؟ نہیں، ہر تجسس بیماری نہیں ہوتی ہے. لیکن جس تجسس میں آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹا کر کے آپ کو مقصد سے دور کر دے، آپ کو وقت کا ضیاع سکھا دے، تو پھر یہ تجسس بیماری بن جاتا ہے. صحت مند تجسس وہ ہے جو علم دے، مہارت دے، سوچ کو وسیع کرے، اور بیمار تجسس وہ ہے جو صرف دوسروں کے راز کھولنے میں لگا رہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا واقعی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، تو اپنے تجسس کا رخ بدلیں. لوگوں کی زندگیوں سے ہٹا کر اسے اپنی زندگی کی طرف لے کر آئیں. یہ پوچھیں کہ میں کل سے بہتر آج کیسے بن سکتا ہوں، میں اپنی کمزوریاں کیسے ختم کر سکتا ہوں، میں اپنا وقت کیسے کہاں ضائع کر رہا ہوں. جس دن آپ کا تجسس دوسروں سے ہٹ کرنا آپ کے اپنے اوپر مرکوز ہو جائے گا، اس دن آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی. ورنہ آپ کی ساری زندگی بس یہی پوچھتے رہ جائے گی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. جب تک آپ اپنی زندگی کی پلاننگ گھڑی کی سوئی کے ساتھ ملا کر کے نہیں کریں گے نا، لمحہ لمحہ خود کو بہتر نہیں بنائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے. نہیں سمجھیں گے بھی نہیں، یہ آپ کے مطلب کی باتیں ہیں بھی نہیں. آپ کہیں گے ہمیں مارتا رہتا ہے. کوئی بات نہیں، لگے رہیں.